کائنات کے خزانے ہوں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے وہ سب کا سب محض انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ خزانے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں بلکہ انسان کے لیے ان خزانوں کو مسخر کر دیا ہے۔ ایک خزانے انسان کی ملکیت میں دے دیے ہیں اور انسان جو ان خزانوں کا مالک بن گیا ہے، یہ ملکیت تامہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کر دی ہے۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں اس حقیقت کو بتا دیا کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ پیدا کیا ہے یہ سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ ساری کی ساری کائنات کے خزانے تمہارے ہاتھ پر مسخر کر دیے ہیں۔ تم اس کائنات میں نظر آنے والی آگ کے بھی مالک بن گئے ہو، اس کائنات کے اندر پھرنے والی ہوا کے بھی مالک بن گئے ہو، اس کائنات میں نظر آنے والی مٹی کے بھی مالک بن گئے ہو، اس میں دوڑنے والے پانی کے بھی مالک بن گئے ہو۔ گویا کہ آگ، پانی، ہوا، مٹی، جو یہ عناصر اربع اس کائنات کے ہیں، جو کائنات جن کا مجموعہ نظر آتی ہے، یہ سب کے سب ہم نے تمہارے ہاتھ میں دے دیے ہیں اور تم ان سے نفع اٹھاتے ہو۔ تو دیکھیے کائنات کے سارے منافع، کائنات کے سارے خزانے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے پیدا کیے۔ آسمانوں کی بلندیاں ہوں یا زمین کی وسعتیں ہوں، دریاؤں کی روانیاں ہوں، آبشاروں کا حسن و جمال ہو، جنگلوں کی بیابانی ہو، درندوں کی قوت اور طاقت ہو، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے منافع اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا کیے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ انسان سارے کے سارے خزانوں کا مالک ہے، سارے کے سارے منافع کا مالک ہے، اس کے باوجود یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے۔ نہ صرف تھوڑا بہت بلکہ پورا کا پورا انسان نقصان و خسارے میں ہے۔ نہ صرف خسارے میں ہے بلکہ خود رب کائنات پہ قسم کھا کے یہ بات کہہ دی، رب کائنات نے قسم کھا کے اس عنوان کو بیان کر دیا کہ انسان پورا کا پورا خسارے اور نقصان کے اندر پڑا ہوا ہے، اور فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان پورا کا پورا نقصان و خسارے میں۔ تو ایک طرف تو حالت یہ ہے کہ کائنات کے سارے منافع کا مالک انسان ہے، سارے کے سارے منافع انسان کے ہاتھ پر مسخر ہیں، انسان ان منافع سے فائدہ حاصل کرتا بھی نظر آتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قسم کھاتا ہوں اسی زمانے کی جس زمانے میں انسان ترقیاں چاہتا ہے، جس زمانے میں انسان آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، جس زمانے میں انسان راحت و سکون کی زندگیاں چاہتا ہے، اسی زمانے کی قسم کھا کے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انسان پورا کا پورا نقصان و خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ ایک طرف منافع سب کے سب اسی کے اور سارے منافع کا مالک یہ، اور دوسری طرف بتا رہے ہیں کہ خسارے و نقصان میں ہے۔ آخر وہ شخص کہ جو سارے منافع کا مالک ہے، سارے کے سارے نفع اس کے ہاتھ میں، پھر نقصان میں کیسے ہے، خسارے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں کہ انسان خسارے و نقصان میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دو ایسی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں کہ جن نعمتوں کی انسان قدر نہیں کرتا ہے۔ جب ان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اور اس نعمتوں کی حقیقت کو پہچانتا نہیں ہے، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، ان نعمتوں کی امپورٹنس سے واقف نہیں ہے، اس کو اہمیت جب نہیں دیتا ہے، تو بس یہ انسان پہ خسارے و نقصان کے راستے پہ لگ جاتا ہے۔ اور وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ وہ دو نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہیں، لیکن انسان حقیقت میں ان کو نعمت سمجھتا بھی نہیں ہے۔ ایک صحت کی نعمت ہے، صحت کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی۔ دوسری فرصت کی نعمت ہے، فراغت اور فرصت کی نعمت ہے، یہ دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے۔ اور یہ دو نعمتیں ایسی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اگر ناقدری کرتا ہے تو انہی دو نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔
ان دو نعمتوں کی حقیقت کو پہچانتا نہیں ہے، اور نہ پہچاننے کی وجہ یہی ہے کہ اصل میں ان دو نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتا ہے۔ اگر وہ کسی نعمت کو نعمت سمجھے اب اس کی قدر کرے گا، جب اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا، الٹے ہاتھ کا کام سمجھتا ہے، وہ کہتے یہ کون سی بڑی بات ہے، قوت صحت ہے تو صحت ہے بھائی، سوچتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ان دو نعمتوں کی وجہ سے خسارے اور نقصان کے اندر پڑا ہوا ہے۔ نعمتان، فرمایا دو نعمتیں ایسے ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر انسانوں کی اکثریت جو فرمایا ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، ان دو نعمتوں کی وجہ سے خسارے اور نقصان کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت، دوسری فرصت اور فراغت کی نعمت۔ یہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عطا کی ہیں کہ انسان ان دونوں نعمتوں کی وجہ سے خسارے اور نقصان کے راستے پر پڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صحت اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہے۔ دیکھو زندگی تو نعمتوں کی اصل ہے، یعنی ساری نعمتوں کا خلاصہ نچوڑ تو زندگی اور حیات ہے۔ حیات اور زندگی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی ہو، لیکن صحت نہ ہو تو زندگی کیا زندگی ہے؟ ایک بیمار سے پوچھو وہ زندگی کیا زندگی ہے؟ زندہ ہوں، سانس لیتا ہوں، آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں، کانوں سے سنتا بھی ہوں، دانتوں سے چبا کے کھا بھی لیتا ہوں، لیکن صحت نہیں ہے تو انسان کو زندگی بھی کوئی نعمت نہیں لگتی۔ فراغت اور فرصت، یہ ایسی بڑی نعمت، فرصت کے لمحات ملے ہوئے ہیں، انسان اللہ کی کھانے کی نعمتوں سے بھی لطف اٹھاتا ہے، پینے سے کے مشروبات سے بھی لطف اٹھاتا ہے، لیکن فرصت نہیں ہے۔ کھانے کے دسترخوان سجے پڑے ہیں، کھانے کی فرصت نہیں ہے، پینے کے دسترخوان سجے پڑے ہیں، پینے کی فرصت نہیں ہے، بس چلتے چلتے دو لقمے چبائے، میری میٹنگ ہے، پارٹی آ رہی ہے، کمپنی کا یہ ہے ایجنڈا ہے، نکل رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، بیٹھ کے اس کو کھانے کی فرصت ہی نہیں، پینے کی فرصت ہی نہیں، ان بیوی بچوں کے اندر بیٹھ کے جنت کا سما پیدا کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، بھاگا پھرتا ہے، آسمانوں پہ اڑتا ہے، زمین میں گھستا ہے، کیا مال اکٹھا کر لوں، تو فرصت ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ فرمایا فرصت یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ لوگ اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ اس لیے نبی فرمایا یہ دو نعمتیں، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فرصت کی نعمت، اگر زندگی آپ کے پاس ہے، حیات ہے، لیکن آپ کے فرصت نہیں ہے تو زندگی کیا زندگی ہے؟ صبح سے گھر سے نکلتا ہے رات تک بچوں نے باپ کا منہ نہیں دیکھا ہوا، رات کو آتا ہے بچے سو گئے، صبح بچے اسکول چلے گئے۔ کتنے والدین ہمیں کہتے ہیں کہ ہفتہ ہم نے اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، کبھی سنڈے کو چھٹی ہوتی دیکھتے ہیں، سنڈے کو جناب ہمارا ٹور ہو جاتا ہے، ہم یورپ چلے گئے بزنس کے لیے تو سنڈے کو بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک مہینے کے بعد آج میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، اور وہ بھی چلتے چلتے بس دیکھا، ناشتے میں 10 منٹ کی ملاقات تھی۔ اس کا مطلب ہے کیا زندگی؟ تو معلوم ہوا کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس میں صحت نہیں ہے تو پھر آپ کی زندگی کیا نعمت ہے، اور اس پہ فرصت نہیں ہے تو پھر آپ کی زندگی کیا نعمت ہے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کیا، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر انسان ان دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے کے اندر مبتلا ہیں، اس لیے کہ جس کو صحت اللہ تبارک و تعالی عطا کر دی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ایسی رہنی، صحت مند ہوں تو صحت مند ہی رہوں گا۔ اور صحت کسے کہتے ہیں؟ صحت کہتے ہیں اعتدال مزاج کو۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی جتنی قوت رکھی ہیں وہ سب اپنے توازن اور اعتدال پہ رہیں، اس کو کہتے ہیں صحت۔ اور اسی صحت کو چیک کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر سے خون چیک کرواتے ہیں، ہم پیشاب چیک کرواتے ہیں، سٹول چیک کرواتے ہیں، اندر باہر کا معائنہ کراتے ہیں، وہ پوری رپورٹ دیتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بالکل صحت مند ہیں۔ گویا کہ اعتدال مزاج، آپ کے مزاج کا اعتدال بالکل پرفیکٹ، آپ کو نہ بلڈ پریشر ہے، نہ آپ کو شوگر ہے، نہ آپ کو کوئی اور بیماری ہے، ماشاءاللہ آپ بالکل بہت اچھے ہیں۔ تو اعتدال مزاج کا نام صحت ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اعتدال مزاج دنیا میں صرف ایک شخصیت کو ملا جس کو صحت کامل کہتے ہیں، کامل صحت دنیا میں صرف ایک شخص کو ملی ہے۔ مزاج کا جو اعتدال اور توازن
جس کو کامل صحت کہنا چاہیے، فرمایا وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ آپ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مزاج کا اعتدال دیا تھا، جو توازن دیا تھا، جو اندر باہر کی کیفیات کا جو توازن اعتدال تھا، ایسا بیلنس کائنات میں کسی اور انسان کو ملا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتدال مزاج کا نام صحت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتدال مزاج کا یہ کمال عطا کیا۔ نہ صرف روحانی کمالات اللہ نے دیے، نہ صرف ایک روحانی مراتب آپ کو دیے، آپ کو نبی آخر الزمان بنایا، امام الانبیاء بنایا، بلکہ آپ کی جو جسمانی صحت تھی، فرمایا جسمانی صحت پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حد کمال پر آپ کو عطا کی ہے کہ ایسی صحت کائنات پہ کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ تو لیکن پھر بھی ایک ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے، ایک ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک رپورٹ نکالتا، ہاں جی ماشاءاللہ آپ صحت مند ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ اعتدال مزاج کی جو پٹی اس کے قریب قریب ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ورنہ اوورآل دیکھیں، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، کون بندہ ہے کہ جو کامل صحت ہماری نظر آتی ہے آج؟ اس لیے صحت بہت بڑی نعمت، اور فرمایا کہ جب صحت انسان کے پاس ہوتی ہے تو انسان اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا میں ایسی صحت مند رہوں گا، جس طرح میرے مضبوط دانت چبا رہے ایسے چباتا رہوں گا، ہاتھوں میں جیسے میرے طاقت ایسی رہے گی، ٹانگوں میں جیسے قوت ایسی رہے گی۔ تو وہ کہ صحت کے بارے میں، اور صحت کو کسی ایسی جگہ پہ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ دیکھو عقل مند تاجر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہے وہ سوچتا ہے یار نفع کے ساتھ بیچ دوں، قبل اس کے کہ یہ ضائع ہو جائے، یہ وقت پر اگر بک جائے تو تھوڑا سا پروفٹ دے دے گی، کیا چلو یار یہ بیچ دو۔ اور اگر اس نے بیچی نہیں، لیے پھرتا رہا یہاں تک کہ اس کی ڈیمانڈ ہی مارکیٹ میں ختم ہو گئی، نتیجہ ہے کہ وہ تو کوڑیوں کے بھاؤ، پھر لوگ مفت دینے کو پھرتا، لوگ کہتے نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، فری میں بھی نہیں چاہیے، جگہ ہی نہیں رکھنے کو، سٹوریج ہی نہیں بھائی، فری میں کیا کریں ہم۔ تو معلوم ہوا کہ عقل مند وہ ہے کہ جس کو جب یہ صحت ملی ہے، اس صحت کو ایسی جگہ انویسٹ کر دے کہ جب یہ صحت نہیں رہے گی تو یہ سوچے کہ ماشاءاللہ میں نے وقت پہ سودا کر لیا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس انویسٹمنٹ کا مجھے ثمر عطا فرما دیا۔ یہ عقل مندی کہ جب صحت ملی، صحت کو کس جگہ انویسٹ کریں، کیونکہ یاد رکھو صحت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ فنا ہونے والی چیز ہے، اس سے ختم ہونا ہے۔ ایک جوان اس سے بوڑھا ہونا ہے، ایک بچہ اس نے جوان ہونا ہے۔ دیکھو دو ذوف ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، دو کمزوریاں، ایک بچپن کا ذوف، ایک بڑھاپے کا ذوف۔ بچپن کی جو کمزوری اور ذوف ہوتا ہے، اس کے بعد جوانی کی طاقت کی امید ہوتی ہے کہ بچہ یار آپ کمزور ہے، گر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، چل نہیں پا رہا، کھا نہیں پا رہا، ہاں آگے بڑھ کے بڑا ہو جائے گا، لہٰذا جوان ہوگا اس کو قوت آ جاتی ہے۔ تو بچپن کا جو ذوف ہے اس میں امید ہے کہ قوت کے زمانے میں جائے گا، جوان ہوگا، لیکن جوانی کے بعد جب بڑھاپے کے ذوف کی طرف جاتا ہے تو اب قوت کی کوئی امید نہیں ہے سوائے قبر کے کنارے کی۔ جب یہ ذوف آنا شروع ہو گیا آپ کا 40 سال کے بعد، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال کے بعد جو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، آپ 40 ایئر کے ہو گئے، اب بڑھاپے کی طرف آپ کا قدم چل پڑا ہے، کہولت کی عمر آپ کی چل پڑی ہے، اب بڑھاپے کی طرف جب آپ جا رہے ہیں تو بڑھاپے کا ذوف جو ہے وہ موت پر ختم ہوتا ہے، اب آپ کو کوئی اور قوت ملنے والی نہیں۔ اب عقل مند آدمی وہ ہے کہ 40 سال تک جو جوانی کی قوت اس کے پاس تھی، بالغ ہونے کے بعد اس صحت کو کہاں انویسٹمنٹ کیے، اس کو کہاں انویسٹ کی، میں سرمایہ کاری اگر کی ہے تو پھر اس کا بدلہ اب اس کو ملے گا۔ لیکن اس سے یہ سوچ کے ضائع کر دی کہ یار کوئی بات نہیں، یار دیکھیں گے، کل کریں، کل کر لیں گے، یار چھوڑو، آج ہی ساری نمازیں پڑھنی ہوگی، یار کل کر لیں گے، اور ٹمارو از نیور کم، کل نہیں آتی کبھی، کیوں کل آتی وہ آج ہو جاتی، پھر کہتا کل، اور نفس و شیطان اس کو کل پہ لے کے جاتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ صحت ایسی ایک نعمت ہے، انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور عقل مند وہ ہے کہ جس صحت کے زمانے کو انویسٹ کر دے، صحیح جگہ پہ انویسٹ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس صحت کے بدلے میں اس کو ایک ایسی زندگی عطا کر دیتے ہیں، ایسا انعام اور ریوارڈ اس کے نام لکھ دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ راحت کی زندگی گزارتا اور آخرت میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، جنہیں عمل صالح کو اختیار کر لیا،
بس سمجھو کہ انہوں نے اپنے صحت کا صحیح مطلب سمجھا، اپنی صحت کو صحیح جگہ پہ لگایا، اور جب ان کو فرصت ملی تو فرصت کے لمحات کو اس نے خدا کو یاد کرنے میں لگا دیا۔ جس نے یہ فرصت دی، جس نے یہ طاقت دی، جس نے جسم و جان دی، اسی خدا کو یاد کرنے میں لگایا، اس فرصت کو ضائع نہیں کیا، تاش کھیلنے میں ضائع نہیں کیا، کیرم بورڈ کھیلنے میں ضائع نہیں کر دیا، الٹے سیدھے دھندوں میں ضائع نہیں کر دیا، یا ٹی وی کھول کے ضائع نہیں کیا، اور آج کے اسمارٹ فون سامنے رکھا ہوتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں انسان اس میں ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ یہ کہ کوئی خوش نصیب ہو، کوئی دین کی باتیں سن رہا ہو، کوئی اللہ کا کلام سن رہا ہو، تو وہ تو نفع میں گیا، ورنہ الٹی سیدھی باتیں دیکھتے تھے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ویڈیو گیم پہ ضائع کر دیا۔ تو وہ فرصت کے جو لمحات تمہیں ملے تھے، اسے فرصت کے لمحات کو ایسی جگہ انویسٹ کر دیا کہ وہ خسارے میں ہیں۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انسان پورا کو پورا خسارے میں ہے، کیونکہ صحت کی صحیح انویسٹمنٹ نہیں کرتا اور فرصت کی صحیح انویسٹمنٹ نہیں کرتا، لہٰذا یہ نقصان میں جاتا۔ اور پھر جب فرصت ملتی ہے اس وقت جب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اب فرصت ملتی ہے، اب کر نہیں سکتا، اب بڑھاپا آ گیا، چلا نہیں جاتا۔ پہلے جوانی تھی، دوڑ دوڑ کے مسجد بھاگتا تھا، بھاگ سکتا تھا، بھاگا نہیں، بڑھاپا آیا تو مسجد میں جانا مشکل، روزہ رکھنا مشکل، عبادت کے لیے کھڑا ہونا مشکل۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب فرصت تھی تو اس فرصت کی صحیح انویسٹمنٹ نہیں کی، اور جب فرصت ملی تو کرنے کے قابل نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے، جب چنے ملے تو دانت نہیں رہے۔ تو وہی بات ہو گئی کہ جب چنے ملے تو دانت نہیں رہے، اب جب فرصت ملی ہے، اب کسی کام کا نہیں رہا، اب بابا بیٹھا اکیلا گھر میں کسی کام کا نہیں رہا، اب کچھ کرنے کے قابل نہیں، اب وضو تک نہیں ہوتا، اب وضو تک نہیں ٹھہرتا، اب نماز میں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو معلوم ہوا، تبھی نبی نے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس نے ان دو نعمتوں کی قدر کر لی، فرمایا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس کی اطمینان کی دولت عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فراغت، اور آج فراغت و فرصت کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اور یہاں کی دنیا، مغربی دنیا نے اس کو سمجھا، کہا کہ ٹائم از منی، ٹائم از منی، یہ وقت جو ہے یہ فرصت، یہ منی ہے، تھوڑا سا بھی ٹائم دیں گے، ہاں جی پیسے دو بھائی، تھوڑا سا ٹائم دے پیسے دو بھائی۔ انہوں نے مادی نگاہ سے اندازہ کر کے دیکھ لیا کہ یہ ٹائم ایک منی ہے، فرصت ایک منی ہے، میں نے اپنے فرصت کے لمحات آپ کے کام میں انویسٹ کیے، لہذا پیسے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے کام میں انویسٹ کرو تو کیا میں تمہیں نہیں دوں گا؟ تو میرے کام میں جب یہ فرصت کے لمحات انویسٹ کرو گے تو میں کیا تمہیں خالی چھوڑوں گا؟ نہیں، بلکہ ایک کے بدلے میں 10، بلکہ ایک کے 10 تو کیا، بلکہ 700 گنا تک تمہیں دوں گا، اور آخرت کے اندر سرخروئی کا تاج الگ تمہارے سر پہ پہنا دوں گا۔ تو انسان جو یہ دو جو نعمتیں صحت اور فرصت کی، ان دو نعمتوں سے انویسٹمنٹ کرتا نہیں۔ اور کیوں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا؟ صحیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، 4 انسان کے اندر ایسے خلق پائے جاتے ہیں، ان تخلقوں کی وجہ سے، ان خصلتوں کی وجہ سے اصل میں وہ صحیح انویسٹمنٹ نہیں کرتا، اور نفس و شیطان کے اغوا کے اندر مبتلا ہو کے ان دونوں نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس علماء نے لکھا ہے کہ انسان میں 4 تخلق پائے جاتے ہیں، جن تخلقات کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ ایک تخلق حیوانی پایا جاتا ہے، دوسرا تخلق بہیمانی پایا جاتا ہے، تیسرا تخلق شیطانی پایا جاتا ہے، چوتھا تخلق ربانی پایا جاتا ہے۔ یہ 4 تخلق اس کے اندر ہیں، 4 خصلتیں اس انسان کے اندر ایسی ہیں، یہ چاروں کی چاروں خصلتیں انسان کو گناہ اور معصیت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ پہلا تخلق حیوانی، یعنی حیوانوں والی طبیعت اس انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور حیوان کی طبیعت کیا ہے؟ ہرس، حیوان میں ہرس پائی جاتی ہے۔ تو وہ حیوانی ہرس جو انسان کے اندر ہوتی ہے، اس ہرس کی وجہ سے وہ قناعت میں نہیں آتا، اس کا پیٹ بھرتا نہیں، اگر دولت کماتا تو کماتا چلا جاتا ہے، گناہ کرتا تو کرتا چلا جاتا ہے، اس کی ہرس بھرتی نہیں ہے، معصیت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ کوئی کہ یار 10 مرتبہ میں گناہ کر کے چھوڑ دوں گا، نہیں، 10 مرتبہ کر کے پھر 11ویں کی فکر کرے گا، پھر 12واں، یہاں تک کہ ساری زندگی اسی میں لت پت۔ اور گناہ کی تو خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ہرس اور پیدا ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ تبھی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جب جہنم کو بھر دیں گے، اللہ اہل جہنم کو ڈال دیں گے، تو فرمایا کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے وَنَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ، ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو
تو وہ تقول حل من مزید، وہ کہے گا اور ہے تو لائیے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ فرمایا جیسے جہنم کی آگ کی ہرس بھری نہیں، وہ اور مانگتی ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کے اندر گناہ کی جو ہرس ہے یہ کبھی بھرتی نہیں ہے۔ انسان یہ سوچے یار 10 دفعہ گناہ کر کے پھر چھوڑ دوں گا یا 100 دفعہ کر کے چھوڑ دوں گا، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، اس سے کہ اس کی ہرس بڑھے گی اور بڑھے گی۔ جیسے آگ کی خاصیت ہے، آگ کسی چیز کو جلا کے بالکل خاک کر دیتی ہے، اس کی حقیقت مٹ جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے وقتی طور پر اس گناہ کی لذت کو محسوس کرتا ہے، اور جب گناہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو گناہ کی لذت کا تصور بھی مٹ جاتا ہے۔ جیسے آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ایسے اس کی لذت راکھ ہو جاتی ہے، اب پھر دوبارہ اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے پھر گناہ کرتا ہے۔ نتیجہ کہ ساری زندگی گناہ اور معصیت کے اندر لت پت رہتا ہے، اور جہنم کی آگ میں بھی گرے گا۔ فرمایا جہنم کی آگ بھی کہے گی کہ حل میں مزید اور ہے تو لائیے۔ تو حدیث میں آتا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم سے پوچھیں گے اور کہے گی حل میں مزید ہے اور ہے تو لائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم جہنم کے اندر رکھیں گے، اپنا قدم رکھیں گے، جیسے قدم رکھیں گے تو کہے گی قط قط قط، بس 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 بس، مطلب پیٹ بھر کے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ قدم کیا ہے؟ فرمایا قدم اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی تجلی اصل میں آگ کے اندر ماریں گے۔ اللہ کے نور کی تجلی جب آگ پر پڑے گی تو آگ کی ہرس جو ہے وہ مٹ کر قناعت میں بدل جائے گی۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے امام رومی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ گناہ کی ہرس مٹ کر قناعت میں بدل جائے تو تمہیں دنیا کے اندر اللہ کی محبت کا نور اپنے قلب کے اندر پیدا کر لو گے تو تمہارے گناہ بھی قناعت میں بدل جائیں گے۔ ورنہ فرمایا گناہوں کو جتنی کثرت سے کرتے رہو گے اور یہ سوچو گے یار میں بس 20 سال تک کر کے گناہ چھوڑ دوں گا، نہیں، یہ مٹنے والے نہیں ہیں، یہ مٹیں گے بالکل اسی طریقے سے جیسے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی تجلی آگ پر ماریں گے تو وہ نور کی تجلی کی وجہ سے اس کے اندر قناعت اور صبر پیدا ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا یہاں دنیا کے اندر اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے دل کے اندر اللہ کے نور محبت کو پیدا کر لو۔ جب نور محبت تمہارے قلب کے اندر اترے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قناعت عطا کر دیں گے اور تم گناہوں سے رک کر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ گے۔ اور نور اور نار میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، الفاظ تو سیم ہی ہیں۔ ایک الف کا فرق آپ کو نظر آتا ہے، نار کے اندر الف کھڑا ہے اور نور میں واو ہے، اصل میں یہ واو اصل میں وہی الف ہی ہے۔ اللہ اکبر، اہل دل کیا بات فرماتے ہیں۔ پھر کہتا ہے نار کا جو الف کھڑا ہے یہ تکبر کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان اپنے تکبر کو توڑے، مجاہدات کے ساتھ، ریاضات کے ساتھ، اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا کے، جب یہ مجاہدے کر کے اور روزے رکھ کے خدا کی عبادت میں جھک کے جب اپنے نار کے اس الف کے تکبر کو توڑتا ہے، موڑتا ہے، جب مجاہدے کے ہتھوڑے اس پہ پڑتے ہیں تو یہ الف مڑ کر واو بن جاتا ہے، گویا کہ مجاہدوں کے بعد اللہ کا نور مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ فرمایا بس اصل میں مجاہدہ ریاضت اور یہ عبادتیں، فرمایا یہی وہ مجاہدہ ہیں، کبھی سجدے میں گرتے ہیں، کبھی رکوع میں جھکتے ہیں، کبھی سبحان اللہ کرتے ہیں، کبھی بھوکے پیاسے روزہ رکھ کے خدا کو یاد کرتے ہیں، کبھی زکاتیں بانٹ کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، کبھی لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے اللہ کے گھر کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ وہ عبادات کے مجاہدے ہیں جو اصل میں نار کا جو الف ہے اس الف کے اوپر جب پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ مڑ کے واو بن جاتا ہے، وہ ہے کہ جو معصیت کی نار تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا نور بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ نور محبت جب ملا اب انسان کی طبیعت میں تسکین آ جاتی ہے، اب اس کے اندر کوئی حرص نہیں رہتا، اب جو عطا کیا اس پر شکر کرتا ہے، یا اللہ تو نے اتنا کچھ دے دیا، میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں تو ایک قبر کے گڑھے میں جانا ہے، 2 ہنسیلی چادریں لپیٹ کے اس کے اندر جانا ہے، تو نے اتنا کچھ دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے اتنا بڑا بیڈ روم دیا، یہ بیڈ روم میری قبر سے بڑا ہے، تو نے مجھے اتنا ڈرائنگ روم دیا، یا اللہ میری قبر سے بڑا ہے، تو نے اتنا بڑا کچن دیا، یا اللہ میری قبر سے بڑا ہے۔ انسان پہ اس نظر سے سوچتا ہے تو چھوٹی سی کٹیا کو بھی جنت سمجھتا ہے،
اور جب جنت سمجھے گا تو پھر چٹنی روٹی کے اندر وہ مزہ آتا ہے کہ جو مرغ مسلم کے اندر نہ آئے. لیکن جب انسان ناشکری حرص کرتا ہے وہ پھر 6 کمرے کا گھر بھی اس کو چھوٹا لگتا ہے, 10 کمرے کا گھر بھی چھوٹا لگتا ہے. اور یار یہ کوئی محل خریدنا, محل 1 ایکڑ پر محل لینا ہے یا 10 ایکڑ پہ لینا ہے, پھر نہیں یار 10 ایکڑ بھی کم ہے, یار 100 ایکڑ کی لینڈ ہونی چاہیے جس میں ہرن بھی ہوں, جس میں نیل گائے بھی ہو, اس کے اندر شکار بھی کریں اور بھون کر بھی کھائیں. پھر 100 ایکڑ کو ڈھونڈتا ہے. گویا کہ ہرس اس کی ختم نہیں ہوتی. لیکن ایک لمحے کے لیے اگر یہ سوچے کہ یار یہ جتنا میرا گھر ہے یہ میری قبر سے تو بڑا ہے, بس یہ سوچ کے جب اس گھر کو دیکھے گا تو وہ اس کے اندر اس کو تسکین آنے لگی. اور عبادت کا یہی کمال ہوتا ہے کہ عبادت کی جب ریاضت و مجاہدہ انسان کے اوپر پڑتا تو انسان کی یہ حقیقت کی آنکھ کھل جاتی. اور چنانچہ جنہوں نے اس صحت اور فراغت کی اس نعمت کو استعمال کیا انہوں نے پھر نماز کی عبادت ہے, نوافل کی عبادت ہے, فرائض کی عبادت, اس عبادت کی حقیقت کو حاصل کر دیا. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نماز ایک ایسی عبادت بنائی ہے, اس نماز کے اندر سارے گناہوں کا علاج بند ہے, سارے گناہوں کا علاج. کیونکہ پہلا تخلق میں نے بتایا حیوانی تخلق, اس کی خاصیت حرص تھی, حرص کا گناہ انسان کرتا ہے. اور دوسرا تخلق بے ایمانی یعنی درندوں والا تخلق انسان کے اندر موجود ہے, اس سے حسد پیدا ہوتا ہے. درندوں میں حسد ہوتا ہے, کوئی کسی کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے, ہر ایک دوسرے پہ جینا چپٹی کرتا ہے, ہر ایک دوسرے کو مارتا کاٹتا ہے. تو دوسرا تخلق بے ایمانی کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے. اور تیسرا تخلق شیطانی کی وجہ سے مکر پیدا ہوتا ہے. کوئی یہ شیطان کا تخلق ہے اور شیطان میں مکر ہے, یہ مکاریاں کرتا ہے, مکاری سے بندے کو گناہ پہ لگاتا ہے اور کل روز قیامت میں کہے گا کہ میں نے تو راستہ دکھایا تھا, میں نے کون سا زبردستی کرایا تھا, کیا تو نے خود ہے, میں نے تو نہیں کرایا. وہاں پر سچا بننے کی کوشش کرے گا. تو گویا کہ مکر, تو تخلق شیطانی کا اثر جو ہے وہ مکر ہے, اور مکر کے گناہ انسان سے ہونے لگتے ہیں. اور چوتھا تخلق ربانی ہے, تخلق ربانی کی وجہ سے کبر پیدا ہوتا ہے. تو تکبر کی وجہ سے انسان دوسروں کو حقیر سمجھ کے گناہ کرتا ہے. گویا کہ یہ 4 جو گناہ ہیں یہ وہ بنیادی گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان خسارے اور نقصان کے راستے کو اختیار کرتا ہے. اور جب نماز کی عبادت ادا کرتا ہے, نماز کے اندر لگتا ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی چاروں طرح کے گناہوں کو کی نار کو موڑ کے اللہ کے نور میں بدل دیتا. اس لیے کہ روزہ تو ہر ایک رکھتا نہیں ہے, مریض آدمی روزہ نہیں رکھتا, بڈھا فرتوت روزہ نہیں رکھتا, تو وہ بیچارہ اپنے اس تخلق کا علاج کیسے کرے گا. زکوٰۃ ہر ایک نہیں دیتا, مالدار دیتا ہے, تو غریب بیچارہ وہ اس کا علاج کیسے کرے گا. حج تو مالدار کرتا ہے زندگی میں ایک دفعہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان چاروں طرح کو گناہوں کا علاج نماز میں رکھ دیا ہے, اور نماز ایسی عبادت بنا دی کہ ہر ایک پہ فرض کر دیا ہے. مریض ہے, صحت مند ہے, غریب ہے, امیر ہے, مرد ہے, عورت ہے, گویا کہ ہر ایک باہوش کے اوپر اس کو فرض کر دیا, کسی پر معاف نہیں ہے. یہ نہیں کہ امیر پر فرض ہے غریب پر فرض نہیں, بلکہ امیر غریب سب پر فرض کر دیا. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نار, گناہ کی جو نار تھی, اس کے الف کو موڑ کے نور میں بدلنا تھا, لہذا ہر ایک کو موقع دے دیا. جس نے اس جہنم کی نار کو موڑ کے جنت کا نور بنانا ہے تو آ جائے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے. چنانچہ جب انسان نماز پڑھنے لگتا ہے سب سے تکبیر تحریمہ پہلے کرتا اللہ اکبر. یہ جو اشارہ ہے, یہ پیچھے اشارہ, اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ ساری خواہشات اور ساری خواہشات کی چیزیں پیٹ پیچھے پھینک دی ہے, اب ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. نہ کھائیں گے ہم, نہ پئیں گے ہم, نہ بات کریں گے, نہ دیکھیں گے ہم سب پیچھے پھینک دیے. تحریمہ یعنی وہ تکبیر ہے جسے سب کچھ تمہارے اوپر حرام کر دیا. تو یہ کرتا اللہ اکبر, اب سب کچھ اپنے حرام کر کے جب اپنے ہاتھ باندھ لیتا ہے, اس نے اپنی حرص کو توڑ دیا. جو اس کی حرص تھی, اس کی مٹتی نہیں تھی حرص, یہ بھی کھا لوں, یہ بھی پی لوں, یہ بھی لے لوں, یہ بھی دے دوں. گویا کہ ہر وہ حرص کے اندر مبتلا تھا. آپ کی تکبیر تحریمہ کے اس تصور نے آپ کی حرص کی جڑیں کاٹ دی, حرص کٹ گئی. اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے کہ یا اللہ یہ ہاتھ اب پھیلیں گے نہیں, یہ دے دے مجھے, یہ دے دے. یہ حرص جو میرے اندر تھی یا اللہ میں نے باندھ ہی لیے ہیں, اب میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اب ہاتھ جوڑ کے تیرے آگے کھڑا ہوں, اور تو وہ ذات ہے جو جڑے ہاتھوں کو دیتا ہے, پھیلاؤ تو دور کی بات ہے. کھڑا ہو گیا. اب یہ انسان کی حرص کٹ گئی. اب حرص کٹ گیا, اب انسان رکوع میں جاتا ہے. اب جب رکوع میں گیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب رکوع میں جا رہا ہے, رکوع کے اندر ہوتا ہے انسان گیو اپ ہو گیا. آپ کبھی تیز دوڑے, تھک جاتا تو آدمی کیسے کرتے, گھٹنے پکڑ کے یہ جھک جاتا ہے, یوں کرتا ہے نا.
تو گویا کہ آپ نے رکوع میں جو چلے گئے، رکوع میں جا کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ میں نے گیو اپ کر دی دنیا اور دنیا مافیا میں جو کچھ سب گیو اپ کر دیا، اب میں تیرے سامنے جھکنے کو تیار ہوں، میں تیرے سامنے جھکنے کو تیار ہوں۔ اب گویا کہ اس کے اندر جو مکر تھا، اس کے اندر جو ہرس تھی، اس کے اندر جو شیطانی اوصاف تھے، وہ سب سے اسے ہاتھ الگ کر دیے اور اللہ کے رکوع میں جھک گیا۔ اور اس کے بعد یہ سجدے میں گرتا ہے، سجدے میں گر کے اپنے کبر کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سجدہ کہتا ہے کہ ماتھا اور پاؤں دونوں آپ نے برابر کر دیا اللہ کے سامنے، سر اور پاؤں برابر کر کے گر گئے ہیں۔ تو گویا کہ وہ جو تکبر تھا جس میں گردن اٹھتی تھی